السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور احتیاط کر رہے ہوں گے کورونا وائرس کے خلاف، کورونا وائرس سے احتیاط کر رہے ہوں گے۔ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ معصوم شاہ والی سیریز ہے، اور لاسٹ ٹائم جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو عائشہ ہیں ان کے اندر ہم کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم 5 کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں پہلا کمپیشن ہے، پھر تقوی ہے، اخلاق ہے، اعلیٰ ظرفی ہے اور زہد ہے۔ اور یہ جو کیریکٹر ٹریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، یہ آن دا بیسس آف کہ ہم کیا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میں، جو ہمارے گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں عائشہ کے لیے، جو کہ معروف شاہ کی بیگم ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے یہ سلیکٹ کیے تھے کیریکٹر ٹریٹس۔ اب کیریکٹر ٹریٹس تو سینکڑوں ہیں، تو ہمیں سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کن پہ فوکس کریں گے اور کس سے سب سے زیادہ ہمیں وہ ملے گا، کہتے ہیں نا کہ ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، سب سے زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کس سے ملے گا۔ اچھا، آپ نے کہا صبر بھی تھا، ٹھیک ہے چلیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، لیکن ٹھیک ہے، ہوگا، صبر بھی ہوگا، چلیں تو صبر بھی ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے اس میں سے ایک کیریکٹر ٹریٹ اٹھائیں گے اور اس کے ڈیولپمنٹ کا پورا فریم ورک آپ کو دیں گے، تاکہ ہم سب کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں۔ صرف ایک پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ کیریکٹر ٹریٹس کی ڈیولپمنٹ، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کسی منجھے ہوئے مینٹور، ماسٹر، ٹیچر، ایسے شخص کا جو ہے وہ ان پٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ہے آج کے سیشن کا پرولوگ، رائٹ، دباچہ یا پریفس کہہ لیں آپ۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، کوئکلی میں اس سیریز کا انٹروڈکشن کر دوں گا، اپنا تعارف کر دوں گا، دین وی ول اسٹارٹ، کیونکہ ہر دفعہ نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سیشن میں، تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ یہ کیا جائے۔ میرا نام سلیمان احمد ہے، میں US میں یونیورسٹی آف نیبراسکا سے میں نے بیچلرز کیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور سائیکالوجی میں 2 سال ریسرچ کی ہے، سیمی کنڈکٹرز میں US ایئر فورس، US نیوی کے ساتھ، اور 10 سال اللہ کے فضل سے میں نے ریلیف کا کام کیا ہے وار زونز میں، پرائمریلی ریفیوجیز کے ساتھ کام کرنا، ریفیوجی کیمپ سیٹ اپ کرنا، کلینکس، ہاسپٹلز، ریلیف سپلائز لے جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور 6 وار زونز میں نے کام کیا، جس میں بوسنیا ہے، چچنیا ہے،
کروشیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے اور افغانستان ہے. 2002 میں پاکستان آ گیا اور 3 ملٹیپل انسٹیٹیوشنز سیٹ اپ کیے، جس میں 3 میں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک ٹائم لینڈرز جو کہ ٹریننگ اور کنسلٹنگ فرم ہے، اور ہم ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگز کرتے ہیں. مینجمنٹ ٹریننگز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 21 آف دس منتھ ہم ایک ویژنس کے اوپر ٹریننگ لانچ کر رہے ہیں آن لائن. تو انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کی انفارمیشن آ جائے گی. پھر ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن، جو کہ نیوی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، جو پاکستان کی کوسٹ کے اوپر میڈیکل اور ایجوکیشنل پروجیکٹس کرتا ہے. اس کا میں کو فاؤنڈر ہوں الحمدللہ. اور تیسرا ادارہ ہے، اس کا نام ہے دا موسٹار انسٹیٹیوٹ، جو کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو لائف کوچنگ پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ 3 انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ساتھ میں ایکٹیو ہوں. اچھا جناب، معصوم شاہ سیریز جو ہے، یہ بیسیکلی ایک فکٹیشس کیریکٹر ہے، امیجنری کیریکٹر ہیں معصوم شاہ، جن کی بیگم کا نام عائشہ ہے. ان کے لائف میں چیلنجز ہیں، اور ہم ان کی لائف کو کے چیلنجز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور ایک ریسرچ فریم ورک کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کے علاوہ جو آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ سب ریئل لائف کیریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئکلی میں نے اپنا تعارف کروا دیا، معصوم شاہ سیریز کا تعارف کروا دیا. اینڈ ناؤ لیٹس گیٹ انٹو دا تھک آف اٹ. اب یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر اعلیٰ ظرف لوگوں کی کچھ ایگزامپلز دیں، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں. اچھا دیکھیں، یہ ساری میری رائے ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز، میں چونکہ عالم نہیں ہوں، میرے پاس کوئی پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت زیادہ کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوں. میں نے کبھی کوئی انٹلیکچوئل کتاب نہیں لکھی ہے، سمجھے نا. تو پلیز، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری رائے ہے، اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو پلیز، اگر ویلیبل لگے تو آپ کو ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی اصلاح کرنی ہے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں آپ کو نمبر دے دوں گا ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن. اور صحیح ہے نا. ایک سیکنڈ. تو اگر میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ مجھے اپنے کریکشنز وغیرہ مجھے بھجوا دیجیے گا، اور انشاءاللہ اگر وہ صحیح ہوں گی تو میں اپنے آپ کی اپنی اصلاح کر لوں گا انشاءاللہ. اور اگر میں کنفیوز ہوں گا تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اللہ کا احسان ہے، کچھ بہت سینئر علماء کرام ہمارے کرم فرمائے ہیں اور ٹیچرز ہیں، تو ان سے مشورہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس تاکہ کوئی اس طرح سے کوئی فیلنگ نہ ہو کہ جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو این
argument or debate here, right? اچھا, having said this, تو اعلیٰ ظرف لوگوں کی مثالیں دی میں نے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو میں سمجھتا ہوں, جتنی میری نالج ان کے بارے میں, بہت اعلیٰ ظرف انسان ہیں, اور کافی گہرائی سے میں نے ان کی لائف کو دیکھا ہے. بلکہ جب میں لمز میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک بچوں کو پروجیکٹس دیے تھے, تو اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ ان کی لائف پر ریسرچ کرنا, اور ان سے لوگ جا کے ملے بھی تھے. ایک اور ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی اعلیٰ ظرف شخص کی, وہ سر سید احمد خان ہیں. تو ان کے بارے میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک کوٹ بتایا تھا اور ایک واقعہ سنایا تھا. تو ماشاءاللہ سے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں اس زمانے میں, ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو اعلیٰ ظرف بنائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بھی اس کو آسان کرے. یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز ایک طرف اور یہ خوبی ایک طرف ہوتی ہے, اور کسی اعلیٰ ظرف شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس کے ساتھ انٹریکشن کرنا, از سچ اے پلیزر, اٹ از سچ اے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوئی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ کو اعلیٰ ظرفی سمپل لوگوں میں ملے گی, آپ کو اعلیٰ ظرفی غریب لوگوں میں ملے گی, فقیر لوگوں میں ملے گی. تو میں ایک کہانی اور سناؤں گا اعلیٰ ظرفی کی. اس کو ذرا غور سے آپ لوگ پلیز نوٹ کیجیے گا, اور مے بی دس ول ہیلپ یو ان یور لائف. اور ان اسٹوریز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کانشیسلی اور سب کانشیسلی ہم ان ٹریڈس سے آئیڈینٹیفائی کریں, اور یہ ٹریڈس ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اعلیٰ ظرفی یا اور ٹریڈس کے بارے میں جو تذکرہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو تذکرے سے, پڑھنے سے وہ ٹریڈس جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یاد ہوگا کہ میں نے 13 چینلز بتائے تھے کیریکٹر ٹریڈس ڈیولپ کرنے کے. اس میں ایک کیا تھا؟ مطالعہ تھا. مطالعہ کے اندر آپ بیان بھی ڈال دیجئے, تقریر بھی ڈال دیجئے, کہ آپ اعلیٰ ظرفی کے بارے میں بیان سنیں گے, بات سنیں گے, it will come into our lives. Once upon a time میں اس بات کو ہو گئے ہیں گڈ 18 ایئرس جب پاکستان آیا تھا, تو میری اہلیہ نے یہ کہا تھا کہ جی میں یو ایس کو مس کر رہی ہوں. اور تو میں نے کہا تھا آپ کیا مس کرتی ہیں؟ تو کہنے لگے لانگ ڈرائیو مس کرتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کیا کہ اس وقت میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے تھے, 3 بیٹے تھے, اور چھوٹے تھے بہت. ان تینوں کو لیا, اہلیہ کو لیا, اور ہم نکل گئے. نہیں سوری, 2 بیٹے تھے صرف, سوری, تیسرا بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا, 2 بیٹے تھے. دس از 2001 کے شروع کی بات ہے. ہاں 2 بیٹے تھے, اور ہم we drove to سوات, اور پھر واپسی میں ہم ڈرائیو کرتے واپس آ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ میں نے سر پلان کیا تھا کہ میں
ملتان میں لاہور میں نہیں رکوں گا، میں ملتان میں آ کے رات اسپینڈ کروں گا، اور صبح ملتان سے میں ڈرائیو کروں گا اور کراچی پہنچ جاؤں گا شام تک۔ میرا پلان تھا کہ جی تقریباً مغرب تک ملتان پہنچنے کا، کچھ ٹریفک ہیوی ملی، جو کچھ ایشوز ہوئے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ تو جب میں ملتان انٹر ہوا تو میں تقریباً کوئی رات کے 10 بجے تھے، 9:30 تھے، 9:30 10 بجے تھے۔ اچھا، جو لوگ ملتان کے ہیں وہ تو شاید کنفیوز نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن میں اکثر ملتان میں کنفیوز ہوتا ہوں جو روڈز ہیں نا ان سے۔ میں ملتان کا نہیں ہوں، رات کا ٹائم تھا، تو میں شہر میں ڈرائیو کر رہا تھا اور کافی سنسان ہوتا چلا جا رہا تھا شہر کہ میں دیکھا ایک دکان کھلی ہوئی تھی، آٹو پارٹس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ میں اس آدمی سے جا کے پوچھتا ہوں کہ یہاں کوئی ہوٹل ہے قریب میں، تاکہ ہم رات ٹھہر جائیں ہوٹل میں۔ میں گاڑی کھڑی کی اور میں گیا۔ اچھا، تو جب میں گیا تو ایک داڑھی والا ینگ آدمی تھا، اس کو میں نے کہا کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ اس نے کہا کہ ہوٹلز تو یہاں ہیں، اور اس نے گاڑی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں، کراچی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اچھا، گاڑی ہماری نئی تھی، کرولا، تو اس نے سینس کر لیا ہوگا کہ جی یہ تو بڑے شہر کے کوئی لوگ ہیں اور ملتان کے نہیں لگتے۔ یا اس نے یہ بھی سینس کیا ہوگا کہ گاڑی اگر نئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ویلیبلز ہوں گاڑی کے اندر زیادہ، یا کیش ہو، I don't know، کچھ اس نے سینس کیا، اور اس نے کہا کہ سر دیکھیں، آپ پلیز یہ چھوٹے ہوٹل میں نہ ٹھہریے گا، اس لیے کہ یہ سیف نہیں ہے، آپ ہالیڈے ان چلے جائیں، تو بڑا ہوٹل ہے، اچھا ہوٹل ہے، آپ وہاں زیادہ سیف ہوں گے۔ تو میں نے کہا اچھا ہالیڈے ان کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا، آپ لوگ یہ کہانی سن رہے ہیں نا؟ ہے جی؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے ڈائریکشن دیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ جیسے میں واپس آنے لگا تو اس نے کہا کہ سر دیکھیں، اس نے کہا کہ بھائی بات سنیں، دیکھیں ہالیڈے آپ جائیں گے، ابھی رات بھی ہو گئی ہے، جانے میں بھی وقت لگے گا، آپ کی فیملی بھی ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ میرے پاس ٹھہر جائیں؟ تو میں نے کہا کہ ظاہر بات اب آپ خود سوچیں نا، مطلب ایک اسٹرینجر ہے ایک شخص۔ تو میں کہا نہیں نہیں، بہت شکریہ آپ نے آفر کیا، اللہ کو خوش رکھے، نہیں میں چلا جاؤں گا، میں کر لوں گا اپنا مینیج، بہت شکریہ۔ یہ کر کے ظاہر بات ہے، نیا شہر ہے، فرسٹ ٹائم ایک آدمی ملتا ہے، آپ وہ کہہ رہے میرے گھر پہ ٹھہر جائیں۔ تو میں واپس گیا، گاڑی میں بیٹھا، یو ٹرن لیا اور میں ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ تو میری اہلیہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو بات چیت میں؟ اچھا، ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے مجھے، آئی ایم گیونگ یو اے سمری آف واٹ ہیپنڈ، لیکن آئی وڈ لائک یو ٹو ریئلی لسن کیئرفلی کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا ٹائم کیوں لگا، کیا بات چیت کر رہے تھے؟ تو میں کہا بس وہ پوچھا تھا ہوٹل کا، بتا رہا تھا، کچھ ڈائریکشن دے رہا تھا۔ اچھا، پھر میں کہا کہ بڑی عجیب بات بتاؤں؟ کہہ رہے کیا؟ میں کہا وہ اس نے کہا کہ نا آپ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیں۔ دیکھو کتنا اس کے مہمان نواز تھا۔ تو میری بیگم صاحبہ نے کہا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں کہا کہ میں نے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ تو اس میں کیا حرج تھا؟ میں کیا مطلب کیا حرج تھا؟ کہنے لگی دیکھیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بچے بھی سو گئے ہیں، اب پھر ہوٹل ڈھونڈیں گے، پھر اس میں جائیں گے، پھر چیک ان کریں گے،
اب کہاں اتنا ٹائم ہے، اب چھوڑیں، اب واپس چلیں، وہیں ٹھہر جائیں. اب میں عجیب کہانی کشمکش میں پھنس گیا. میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بیگم صاحبہ یہ نیا شہر ہے، نیا وہ ہے، اجنبی آدمی ہے، اور یعنی کیا ہو گیا، اجنبی آدمی ہے تو بھائی مسلمان تو ہے نا، تو کیا ہو گیا، تو آپ نہیں وہیں، ہم وہیں ٹھہریں گے. میں نے کہا اچھا. اب وہ ایک عجیب بحث شروع ہو گئی. تمہارے اساتذہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھہر جائیں گا. چلو پھر گاڑی میں نے یو ٹرن لی. یو ٹرن لے کے میں واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دکان بند ہو چکی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ الحمدللہ کہ دکان تو بند ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، واپس جائیں گے. اب جب میں دکان کے قریب آیا اور سلو ڈاؤن کیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، تو دکان کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. تو وہ جو آدمی تھا وہ چلتا ہوا آیا گاڑی کی طرف. ہاں جناب، سید فرحان حسین صاحب. وہ چلتا ہوا آیا ہماری گاڑی کی طرف، کہتا السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہنے لگا کہ صاحب وہ یہ دکاندار جو ہے نا، اس سے آپ کی بات ہوئی تھی نا تھوڑی دیر پہلے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا کہ وہ دکان بند کر کے چلا گیا ہے گھر، اور میں اس کا جانے والا ہوں، اس نے مجھے یہاں کھڑا کر کے گیا ہے، اور اس نے یہ کہا مجھ کو کہ تم یہاں کھڑے ہو، دیکھنا کہ یہ جو گاڑی والے گئے ہیں یہ آئیں گے واپس، یہ واپس آئیں گے تو تم ان کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ یہ رات ہمارے ساتھ ٹھہریں گے. میں تو حیران ہو گیا نا. تو رات کو ویسے ہی مجھے نیند آتی ہے 10 ساڑھے 10 بجے، میری نیند ہی اڑ گئی. امیزنگ. مطلب میں نے کہا یار یہ اس کے پاس یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا بھائی کہ میں واپس آؤں گا. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اور کہنے لگا کہ صاحب آپ اپنی فیملی کو لیں اور آپ چلیں. میں نے کہا گاڑی کہہ رہے نہیں، گاڑی کا ہم کر لیں گے، آپ گاڑی یہیں کھڑی کر دیں، آپ چلیں ابھی، ہم آپ یہ سامان نکال لیجئے گا، ابھی چلیے گا. میں چلو. اب ہم وہ چھوٹی سی گلیوں میں چلتے ہوئے گئے تو جو دکان تھی پریٹی کنجسٹڈ سا ایریا تھا. اس دکان کے اوپر ایک اپارٹمنٹ تھا. تو ہم پیچھے سے گئے، سیڑھیاں چڑھتے گئے، بہت ہی تنگ سی سیڑھیاں تھیں. تو پتہ چلا کہ جب ہم گھر میں پہنچے تو اس میں ایک صحن تھا، ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور 2 بیڈ رومز تھے. بس چھوٹا سا وہ اپارٹمنٹ تھا. اچھا جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے ریسیو کیا، کہا آئیے آئیے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک. کہا آپ دیکھیں بھائی آپ ایک کام کریں نا کہ بھابھی کو اور بچوں کو کمرے میں بھیج دیں تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں. اچھا ظاہر بات ہے اہلیہ ہماری نقاب کرتی ہیں، تو وہ ہمارے 2 بچوں کو لے کے کمرے میں چلی گئیں. یہ وہ بچے ہیں نا، جیسے ایک کا نام سیف الاسلام ہے بڑا والا، دوسرا وجیح الاسلام ہے. سیف کی تو ماشاء اللہ بھی شادی بھی ہو گئی ماشاء اللہ، تاکہ یہ کمفرٹیبل ہو جائیں. وہ چلے گئے کمرے میں. مجھے کہنے لگا کہ صاحب دیکھیں میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، تو میں نے ان کو فون کر کے بلا لیا ہے، اور میں نے ان سے کہہ دیا، فون کر کے کہا تم آؤ، کچھ مہمان آ رہے ہیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں. تو میں ان کو بلا لیا، وہ پہنچنے والی ہیں. کین یو امیجن دس؟ یعنی میں یا اللہ کیسے لوگ ہیں اس ملک کے اندر. یعنی یہ وہ کر چکا تھا ہمارے آنے سے پہلے، تو آنے والی ہیں. اور آپ کیا نام ہے؟ جی سلیمان. اچھا جی میرا نام فلانا. اچھا اس نے کہا کہ سلیمان صاحب تو
چونکہ بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں تھیں تو گھر پہ کھانا نہیں، ہم نے کھانا نہیں پکا ہوا تھا، یا کم تھا، جو بھی تھا کھانا نہیں تھا، تو آپ برا نہ مانیں، میں نے کچھ کھانا آرڈر کر دیا ہے، وہ بھی پہنچنے والا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب دیکھیں کھانا آنے والا ہے، تو جب تک کھانا آئے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم عشاء پڑھ لیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ جماعت سے پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہاں، کہ ٹھیک ہے ہم جماعت سے عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ خیر ہماری اہلیہ کہیں کمرے میں پورے دن کی تھکاوٹ، پورے دن کی ڈرائیو، تو وہ تو انہوں نے اپنا کمفرٹیبل کر لیا، باتھ روم یہ وہ سارا، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے بائی دیٹ ٹائم وہ بیگم بھی پہنچ گئی، ان کے بھی بچے تھے 2، اور کھانا بھی پہنچ گیا، اور بڑا زبردست کھانا اس نے آرڈر کیا تھا۔ اس میں میرے خیال سے کیسے نا قورمہ تھا، اور کچھ وہ تھا یہ باربیکو کچھ تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت مزے کا اس نے کھانا کہیں سے آرڈر کیا تھا۔ اچھا تھا وہ بہت غریب آدمی ہے، ہی واز ناٹ اے ویری ویلتھی پرسن، چھوٹی دکان تھی بیچارے کی، چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ خیر کھانا کھایا۔ اچھا اچھا اس کی اہلیہ بھی پردہ دار خاتون تھی، تو وہ کھانا لے کر اندر چلی گئیں، تو دونوں خواتین نے کھانا کھا لیا، بچوں نے کھا لیا، ہم نے کھانا کھایا، نماز بھی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ سلمان صاحب دیکھیں آپ کی گاڑی مہنگی گاڑی ہے، تو آئیے چلیں اس کو پارک کر لیتے ہیں، سامان بھی نکال لیتے ہیں۔ چلیں بھائی، ہم گئے، ہم نے پہلے سامان نکالا، پھر وہ مجھے لے گیا وہاں سے تقریباً کوئی 300 سے 400 میٹر پر ایک پیٹرول پمپ تھا، وہ پیٹرول پمپ پہ لے گیا، اور اس نے کہا کہ سلمان صاحب یہاں گاڑی کھڑی کریں، یہاں اس پوائنٹ پہ۔ میں نے وہاں گاڑی کھڑی کی۔ اس نے پیٹرول پمپ والوں سے کہا کہ جی یہ ہمارے مہمان کی گاڑی ہے، اس کا خیال رکھنا یار۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور رات بھر پیٹرول پمپ کھلا رہتا تھا۔ جب ہم اندر آئے اپارٹمنٹ میں، تو اس نے مجھے اس کمرے میں لے گیا اور کہا کہ سلمان صاحب دیکھیں یہاں سے ذرا دیکھیں۔ تو جو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے گاڑی یہ نظر آ رہی تھی، اس نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کی تھی، اس نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کی تھی کہ جہاں سے آپ دیکھ سکیں۔ اس نے کہا میں نے اس لیے یہاں گاڑی کھڑی کی ہے کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ سبحان اللہ بھائی، کوئی سوچتا ہے اتنا؟ کیا مہمان نوازی تھی، کیا اس کی سوچ تھی کہ کتنا میں نے کمفرٹیبل کرنا ہے اپنے مہمانوں کو، ایسے لوگ۔ یعنی کمپلیٹ اسٹرینجرز۔ اچھا ایسے واقعات ہم سنتے ہیں نا تاریخ میں، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں پتا چلا کہ ہاں پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہماری کم ظرفی ہے، ہم ایسے لوگوں کو نہ پہچانتے ہیں، نہ ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گاڑی پارک ہو گئی، سب کچھ اب واپس آ گئے۔ اس نے کہا دیکھیں سلیمان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کب پہنچنا چاہتے ہیں کراچی؟ تو میں نے کہا کہ شام تک۔ تو اس نے کہا کہ صبح آپ کو فجر کے بعد نکل جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آرام کریں۔ ظاہر بات ہے اس نے جو ہوتا ہے، اس نے اپنا کمرہ ہم کو دے دیا، خود بچوں کے کمرے میں چلا گیا، اور اس نے کہا کہ سلیمان صاحب اب بتائیے کہ صبح آپ کیا پسند کریں گے؟ کیا فجر کی نماز مسجد میں جانا پسند کریں گے؟ فجر کی نماز آپ گھر پہ پڑھنا پسند کریں گے؟ اگر آپ گھر پہ پسند کریں گے تو کیا جماعت سے یا اکیلا؟ اگر آپ جماعت سے نماز پسند کریں گے تو میں آپ کے ساتھ جماعت کر لوں گا، اگر آپ مسجد جانا پسند کریں گے تو میں آپ کو مسجد لے جاؤں گا۔
میں نے کہا مجھے مسجد لے جاؤ یار. کیا ٹھیک ہے سلمان صاحب اتنے بجے میں آپ کو اٹھاؤں گا. میں ٹھیک ہے. آپ اپنی اہلیہ سے بھی کہہ دیجیے گا وہ تیاری کر لیں, فجر کے بعد آپ لوگ نکل جائیں تو اچھا ہے. میں ٹھیک ہے. یو ول ناٹ بلیو, صبح اس نے اٹھایا, ہم مسجد گئے, ہم نے تسلی سے فجر پڑھی. فجر پڑھ کے جب واپس آئے ہم, ناشتہ تیار تھا. وہ جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں انہوں نے بہت اچھا ناشتہ تیار کر چکی تھیں, اور ہم نے ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ہم گئے, گاڑی ہم نے وہاں سے لی, گاڑی کھڑی کی, گاڑی میں سامان رکھا, جو ایک دو بیگس تھے جو بھی تھا. بائی دیٹ ٹائم بیگم بچے تیار ہو چکے تھے. تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. اب وہ ایک لوور انکم کلاس کا آدمی تھا. تو جب ہم نکلنے لگے تو اس کی اہلیہ نے, ملتان میں نا ایک بیڈ شیٹس ہوتی ہیں بڑی خوبصورت, جو لوگ ملتان سے آپ کو بتائیں گے, ریڈ پرنٹ ہوتا ہے ان بیڈ شیٹس کا, بڑا مشہور ہے ملتان کی وہ بیڈ شیٹس. وہ پہلے مجھے نہیں پتا تھا, بعد میں پتا چلا کہ ایسی ہوتی ہیں. تو آپ میں سے ہیں کوئی ملتان کے جو بتائیں گے؟ ڈاکٹر رفیع ملتان سے شاید. مجھے یہ بڑا اچھا کوشچن آیا ہے. کیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ وہ ڈینجرس تھا؟ شروع میں تو آیا تھا خیال, لیکن جو ہماری بیگم صاحبہ تھی نا, وہ اڑ گئی تھی نا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے, بیگم سے لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ ڈینجر کر لو. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کا جو بیہیویئر تھا, اس کی بات چیت تھی, وہ اتنا زیادہ پاورفل اس کا کیریکٹر تھا, اتنا زیادہ اس کی باتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہ کانفیڈنس تھا, کہ وہ چند منٹوں میں نا وہ سارے کنسرنس ختم ہو گئے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کوئی اجنبی مل جاتا ہے, لیکن وہ آپ کو چند سیکنڈ میں اپنا گرویدہ کر لیتا ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ, ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا کرے کہ لوگ ہم پہ بھی ٹرسٹ کریں, اللہ ہمیں قابل بنائے. تو مجھے ایسا خیال آیا نہیں, الحمدللہ. پھر دوسری ایک اور وجہ یہ تھی, وہ 10 سال جنگوں میں گزرے ہیں, تو ہم نے بہت سارے اجنبیوں پر اعتماد کیا جنگوں میں, مختلف جگہوں پہ. تو وہ شاید عادت ہو گئی ہے, یا آئی ڈونٹ نو. ہم تو کر لیتے ہیں اعتماد. اس نے کیا کیا, اس کی اہلیہ نے, وہ جو بیڈ شیٹ ہے نا جو بڑا مشہور ہے, اس کی میری ججمنٹ اوسم نہیں ہے بھائی, میری بیگم صاحبہ کی ججمنٹ اوسم ہے. میری کیا ججمنٹ ہے؟ اب یہ جو سوال ہے نا کہ کون سی بیگم تھی وغیرہ, یہ دیکھیں, یہ اب آپ نا چھیڑ ہیں مجھے, چھیڑ چھاڑ مت کریں. forget about that, focus on the story. تو اس خاتون نے ہماری اہلیہ صاحبہ کو 2 بیڈ شیٹس دی ہدیہ, تحفہ. It's a, it's a not very expensive item, but it's a pretty decently expensive item ہے, اور ایک غریب آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ. اور کچھ بھی نہیں, کوئی شکریہ کے ڈیمانڈ نہیں, کوئی فیور نہیں مانگا. کون ہے سلیمان صاحب, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, ہم کبھی آئیں گے کراچی تو ہمارے پاس آئیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں.
اور ہم گئے اور گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے فریش ریسٹڈ. وی ٹوک آور شاورز. ہم تھکن بھی اتار لی, بہترین کھانا بھی کھا لیا, 1 روپیہ ہمارا خرچ نہیں ہوا. تو یہ جو آدمی تھا نا, یہ ایک اعلیٰ ظرف شخص تھا. ایسے لوگوں سے یہ ملک چلتا ہے. مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن مجھے سینس ہوا تھا رات کو. میں چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. شاید وہ تہجد گزار تھا وہ شخص. بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ینگ آدمی تھا. یہ اعلیٰ ظرف شخص ہے. ملتان. اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں اس کا نا نمبر مجھ سے کہیں رہ گیا اور مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا ہے. بلکہ میں نوٹ کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں اگر کہیں سے مل جائے. ایک کاش ہم بھی اعلیٰ ظرف ہوتے, اس کو رکھتے اپنے حساب کتاب میں. اب آگے چلتے ہیں کہ اب جو چیلنج تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ اعلیٰ ظرفی کیا ہے. مطلب ہم اعلیٰ ظرف لوگوں سے ہم نے ملاقات تو کر لی, اب اس کو اس کا فریم ورک کیسے ڈیولپ کریں اعلیٰ ظرفی کا, یعنی اس کو کیسے میجر کریں, کیسے کوانٹیفائی کریں, کیسے ڈیولپ کریں. بھائی ہم تو انجینئرز ہیں نا, انجینئرز کی تو یہ بیماری ہوتی ہے نا کہ بھائی لک ایٹ اے پرابلم اینڈ دے ٹرائی ٹو سسٹمٹائز دا سولوشن, اور کس طرح سے اس کو اینالائز کرنا ہے, ماڈل کیسا بنانا ہے. ہماری تو ٹریننگ اسی چیز کی ہوتی ہے. تو میں نے یہ کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا یار چلو اس پہ کچھ کام کرتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے لسٹ بنائی کہ یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. تو یہ اعلیٰ ظرف لوگ جو ہیں نا, یہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں جس کی وجہ سے اعلیٰ ظرف کہلاتے ہیں. تو میں نے, یہ میری ریسرچ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن میں اس نتیجے پہنچا کہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں, یعنی اعلیٰ ظرفی ان اٹ سیلف ایک کیریکٹر ٹریٹ نہیں ہے, بلکہ چند کیریکٹر ٹریٹس, چند صفات کے مجموعے کا نام اعلیٰ ظرفی ہے. یعنی چند صفات کو اگر جمع کر لیں تو پھر وہ اعلیٰ ظرفی کہلاتی. تو یہ جس نتیجے میں پہنچا میں بتا دیتا ہوں. بھائی یہ کوئی کنکلوسیو ریسرچ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے تھوڑا سا اور اللہ علم عطا فرمائے تو شاید کوئی اور چیز بھی ایڈ ہم کر دیں. لیکن میرے جو 30 سم کنٹریز کا سفر ہے, بیٹھ کے کاؤنٹ کروں گا, پتہ نہیں 31 ہے 32 ہے کتنا ہے, لیکن 30 تو ہے ہی ہے. 30 ممالک کا سفر ہے, 6 جنگوں کے اندر کام کرنے کا موقع ملا. یو ایس کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں, 47 اسٹیٹس کی میں نے خاک چھانی ہے, اور گڈ 7 سال میں خطیب رہا ہوں, یعنی مختلف مساجد میں جانا, خطبے دینا, ٹاکس دینا. اوور 40 یو ایس یونیورسٹیز میں نے ٹاکس دی ہیں, جس میں ہارورڈ ہے, MIT ہے, ایمری ہے, رٹگرز ہے, یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین, یونیورسٹی آف الینوائے شکاگو, لویولا یونیورسٹی, کافی سارا, یونیورسٹی کیلیفورنیا, یونیورسٹی آف فلوریڈا. تو یہ سارے ایکسپیرئنس کے بعد, اور پاکستان آنے کے بعد تقریباً 50,000 کے آس پاس لگ بھگ لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا الحمدللہ, فرام آل واکس آف لائف. اس سارے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ 5 کیریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں مین, ظاہر اور بھی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک شخص اعلیٰ ظرف کہلاتا ہے.
کیریکٹر ٹریٹس، رائٹ، ٹریٹس، TRAITS. اچھا ہاں، آئی شوڈ میک دعا فار دیٹ گائے. اوکے گڈ. یہ جو ہے نا کیپریکارن ہونا اور اسکارپین ہونا، یہ تو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بلیو کرتا ہی نہیں ہوں. یہ بہت بڑا ایک لائے ہے، اس لائے، جھوٹ ہے، فضول چیزیں. انٹیلیجنس کا تعلق کسی اسٹار سے نہیں ہوتا بھائی، وہ تو اللہ جس کو دیتے ہیں. اور یہ تو ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں ہم انٹیلیجنٹ ہیں، ہم انٹیلیجنٹ اتنے زیادہ ہیں نہیں جتنا ہونا چاہیے. اچھا جی، 5 کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں میری ریسرچ میں. نمبر 1، جو اعلیٰ ظرف شخص ہوتا ہے اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے. نگاہ بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، اچھا پہلے میں لسٹ کرتا ہوں پھر ڈیٹیلز دیتا ہوں. نگاہ بلند ہوتی ہے اس کی، یہ پہلی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز میں نے دیکھی، جو جس آدمی کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے اس کے اندر شجاعت ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ اس کے اندر کریج ہوتی ہے. کریج، بہادری، دلیری. تیسری چیز جو اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر جینروسٹی ہوتی ہے. بلکہ 6 چیزیں، سوری، ہاں بتاتا ہوں. تیسری چیز جو ہے وہ جینروسٹی ہوتی ہے، یعنی سخاوت ہوتی ہے، وہ سخی ہوتا ہے، کنجوس مکھی چوس نہیں ہوتا. یعنی چلیں اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا. یعنی اگر کوئی شخص کنجوس ہے نا تو forget it، اعلیٰ ظرفی اس کے پاس سے نہیں آئے گی، پاس سے چھو کے نہیں گزرے گی. جہاں آپ کسی شخص کو کنجوس دیکھیں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت پہلے فرمائے، آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ اس کے اندر اور خوبیاں ضرور ہوں گی. اعلیٰ ظرف یہ شخص نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ ظرف کوئی تھا ہی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کنجوسی نہیں تھی بھائی. بہت بہت بڑا دل تھا، بہت فراغ دستی، بہت خرچ کرنا، سخاوت. چوتھی چیز کیا ہوتی ہے، جو اعلیٰ ظرف شخص ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ forgiving ہوتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، میں معاف نہیں کروں گا اور میں بھولوں گا نہیں، اور forget it. اعلیٰ ظرفی نہیں آ سکتی اس کے قریبی، ایسے شخص کے جو معاف نہیں کرتا. اور پانچویں چیز جو ہوتی ہے نا اعلیٰ ظرف شخص کے اندر، وہ ہوتی ہے عاجزی. وہ عاجز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، ہیوملٹی. اور چھٹی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ ظرف شخص ہوتا ہے وہ احسان کرتا ہے، وہ احسان مند ہوتا ہے. اس پہ آپ احسان کریں گے، آپ اعلیٰ ظرف شخص پہ احسان کر دیں، آپ اس کو غلام بنا لیں گے. یعنی وہ آپ کا احسان بھولے گا ہی نہیں. He will never forget ever کہ آپ نے احسان کیا تھا. دیکھیں نا، میرے پہ ملتان کے والے شخص نے احسان کیا، میں نے نہ اس کا نمبر رکھا، نہ میں نے، اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں کوئی اعلیٰ ظرف ہوتا تو میں اس کا نمبر رکھتا، میں اس کو یاد کرتا، میں اس کو اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا. تو اس لیے نا مجھ کو ماڈل کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ صحابہ کو ماڈل کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کریں، اور یہ بڑے لوگ جن کا میں آپ کو تذکرہ کروں ان کو ماڈل کریں.
احسان فراموش نہیں ہوتا اعلیٰ ظرف شخص. اور جو اعلیٰ ظرف شخص ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ پر احسان کرے گا تو کبھی آپ کبھی احسان جتائے گا نہیں. وہ مر جائے گا وہ شخص، احسان نہیں جتائے گا. یہ 6 کوالٹیز ہو گئی. اب ایک ایک کر کے چلتے ہیں. فور سائٹڈنیس، نگاہ بلند. اس پہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند، دور کا سوچنا، سخن دل نواز یعنی اس طرح سے وہ بات کرے گا کہ آپ کا دل وہ لے لے. ڈاکٹر خان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو آج کچھ تو ریٹائر ہو گئے اور کچھ آج بالکل سینئر پوزیشنز پہ ہیں خان ریسرچ لیبز میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو تھے، ان کے پاس یہ ہنر تھا، یہ گفٹ تھا کہ وہ ایک جملہ کہیں گے اور آپ کو زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنا لیں گے. یہ وہ کہتے تھے مجھے. اور جب ان کے واقعات آنا شروع ہوئے ایسے ہی تھا. سخن دل نواز اور جاں پرسوز یعنی کہتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہو انسان کے اندر، کچھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ٹھنڈ پروگرام ہے بس بیٹھے ہوئے، ہاں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، جو دیکھیں گے کل دیکھیں گے. مسلمانوں کا حال برا ہے تو ٹھیک ہے یار کچھ کریں گے، سوچتے ہیں. آگ لگی ہوئی اس کے اندر، جاں پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہی ہے رخت سفر، یہی ہے سفر کا زاد، سفر کا سامان میر کارواں کے لیے. جو کارواں کا امیر ہوگا، جو لیڈر ہوگا، اس کے لیے یہ اصل چیزیں ہیں. نگاہ بلند. اب جس شخص کی نگاہ بلند ہوگی وہ یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی چیزوں میں جو ہے نا وہ نہیں الجھے گا. فضول چیزیں، جی وہ پڑوسی نے تو میری پارکنگ کی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر دی. یار فار گاڈ سے کیا ہمارے پاس یہی رہ گئے مسئلے؟ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اب یو ایس میں بھی مصیبت آئی ہوئی ہے. ہم دنیا کے لیول کے کام سوچیں، بڑے کاموں کو سوچیں، کہاں الجھ کے رہ گئے یار. اللہ میری حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے بھائی. ہمارے باس تھے، ان کا نام تھا انعام ارناؤت. ہمارے فاؤنڈیشن میں باس تھے، جب جو ریلیف فاؤنڈیشن میں کام کرتا تھا شکاگو میں. وہ 6 سال میرے باس رہے اور بہت صفات والا شخص تھا ماشاءاللہ، اور اعلیٰ ضرب بھی تھا بہت. وہ مجھے کہتا تھا سلیمان، اگر آپ جا رہے ہوں اور کوئی آپ کو آگے مکہ مارے، آپ ریٹرن نہیں کرنا مکہ، واپس مکہ نہیں مارنا، چلتے رہنا، اگنور کرو. بیکاز وی ہیو بگر تھنگس ٹو وری اباؤٹ. اور بات صحیح تھی.
ہم جو اس فاؤنڈیشن میں کام کرتے تھے تو ملٹیپل وار زونز میں ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے تھے. کہیں ہاسپٹل بنانا ہے, کہیں کلینک بننی ہے, کہیں سے ریفیوجیز آ رہے ہیں, ریفیوجیز جا رہے ہیں, فنڈز ٹرانسفر کرنا. ایک عجیب ہنگامہ تھا. جنگوں میں کام کرنا جو ہے نا وہ تو بہت ہی ہائی اسٹریس کام ہوتا ہے نا. وی آر سیونگ لائف ان دیز وارز, اور ہم ان چکروں میں پھنس جائیں. وہ کہتے ہیں کیپ واکنگ, کیپ واکنگ. اخی عرب تھا نا, اخی کیپ واکنگ, وی ہیو بگر تھنگس ٹو وری اباؤٹ, کیپ واکنگ. مطلب آپ کہاں اس کا سوچیں نا, نگاہ بلند, الجھے مت. کون الجھتا ہے ان چیزوں میں؟ جس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا, کوئی بڑی سوچ نہیں ہوتی, اس کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنستا ہے وہ بیچارہ. رات کو نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ اے سی نہیں تھا اس کمرے میں. اب وہ اب 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ یار کل رات میں گیا تھا اپنے سسرال, وہاں انہوں نے ایسے کمرے میں سلا دیا, جناب اے سی نہیں تھا, نیند نہیں آئی, اے سی نہیں تھا, نیند نہیں آئی. نہیں آئی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگلے دن آ جائے گی. کیا اتنا ٹائم ہے, کیا اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس پیٹی چیز کے اوپر ایک لفظ بھی بولیں, اس پہ سوچیں؟ یہ تو اللہ حفاظت فرمائے, کہ کیا باتیں ہیں یار. ایک واقعہ میں نے سنا ہے, ریسرچ کرنا ہے مجھے اس کے اوپر, اگر آپ میں سے کوئی کر دے ریسرچ تو بڑی نوازش ہوگی. یا میں نے پڑھا ہے, اب بہت عرصہ ہو گیا, تو جن کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کا نہیں ہوگا تو ان کے اسٹیچر کے کسی شخص کا ہو سکتا ہے, عام آدمی کا کام نہیں ہے, بات نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید دلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے, سینکڑوں لوگ موجود تھے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا, شاہ اسماعیل مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حرامی ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے آدمی تھے, سید احمد شہید کے ساتھیوں میں سے تھے, ان کے جانشین بھی تھے, بالا کوٹ میں شہید بھی ہوئے. تو شاہ اسماعیل شہید نے فرمایا کہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں, برائے مہربانی آپ ان سے تصدیق کرا لیجئے گا. یہ کہہ کر پھر شروع ہو گئے, پھر بیان کنٹینیو کیا. سبحان اللہ یار, کیا نگاہ تھی ان کی. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اس فضول بحث میں پڑھوں, میں اس بندے پہ اپسیٹ ہو جاؤں, الجھ جاؤں, اس جاہل شخص کے ساتھ الجھوں, یا میں اپنا کام کروں. کنٹینیو کیا. میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا خون خرابہ ہو جاتا, پتہ نہیں, اللہ معاف کرے, اللہ حفاظت فرمائے. میں کہتا پہلے تو اس کو مارو پکڑ کے یار, پھر بات کرو اس کے ساتھ. بے شرم شخص, یا 2 باتیں اس کو اور سنا دیتا میں. ہوتا ہے نا, کسی نے ہوتا ہے وہ کچھ بات کہہ دی تو اس نے سامنے سے کچھ کہہ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا فرمائے, ہم کو بھی آپ کو بھی. نگاہ بلند, جو ہم کہتے ہیں نا بڑا ویژن ہونا, جو بار بار ہم کہیں بڑا ویژن, بڑا ویژن, بڑا ویژن, بھائی تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کی اہمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے.
تو نگاہ بلند ہونی چاہیے، بڑا ویژن ہونا چاہیے، بڑی سوچ ہونی چاہیے. ایک شعر سنا دیتا ہوں آخری، پھر ختم کرتے ہیں. جہاں داری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. اچھا میں نا اب اس کا نا ترجمہ نہیں کروں گا. اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ خود ترجمہ کیجیے گا اس کا. کسی اردو، اگر آپ کی اردو ویک ہے تو اردو بولنے والے سے پوچھیے گا. جہاں داری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. جہاں داری سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جہاں داری سے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. آپ سینکڑوں نیوکلیر سائنٹسٹ پروڈیوس کر لیں گے، کر چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان پروڈیوس کرنا آسان نہیں ہوگا سر. یہ جو سائیڈ لائن ہو گیا نا، یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے ہمارا، بہت بڑا لاس ہوا ہے، بہت بڑا. میں نہیں بتا سکتا آپ کو، میں نہیں بتا سکتا. اب تو ضعیف ہو گئے. اف، ہم کورونا وائرس پہ رو رہے ہیں بھائی، کورونا وائرس پہ کم آنسو بہائیں. ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگوں کا لاس بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس. یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن بنی تھی تو ہم نے جا کر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ٹریننگ کروائی ویژنس کی. اور ان کے جو چیئرمین تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ڈاکٹر عطا الرحمان. تو جو میں نے ان کے ساتھیوں سے ان کے بارے میں سنا، جو میں نے ان کے کام کو آبزرو کیا، پھر ایک دفعہ ان کا ادارہ ہے ڈاکٹر عطا الرحمان کا جس میں سے پبلیکیشن ہوتی ہیں، پھر ایک دفعہ وہاں جانے کا موقع ملا تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ بھی ڈاکٹر قدیر خان کی ٹکر کے ایک صاحب ہیں یار. واٹ اے ٹریجڈی کہ ان کو ہٹا دیا آپ نے. یار آپ نے کیا کیا؟ واٹ ڈڈ یو ڈو؟ ایسے شخص کو آپ نے ہٹا دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا نہیں کہ اس شخص کا کیا کنٹریبیوشن ہے یار. آپ جائیں یونیورسٹیز میں پوچھیں یار، آپ جائیں کیا کام اللہ نے اس شخص سے دیا یار. پرائمری ایجوکیشن کا ان کو کوئی بنا دیں. آپ کے ملک میں 5 سال میں پرائمری ایجوکیشن کا ریولوشن آئے نا، میرا نام بدل دیں. اس لیول کا یہ شخص ہے. اوہ، میں انہیں پرسنلی تو نہیں جانتا، خامیاں بھی ہوں گی ضرور بہت ساری. ہم تو جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ہم یہ میری رائے ہے بھائی، میری رائے ہے، رائے ہے، رائے ہے. پلیز مجھ سے الجھیے گا نہیں، میری رائے ہے. مشرف صاحب میں خامیاں بھی تھیں، خوبیاں بھی تھیں، اور میں تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہی نہیں ہوں، اور نہ میرا کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے کا. لیکن ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کو سپورٹ کیا. یہ خوبی تھی مشرف صاحب کی. اور جب کیوبا نے کہا کہ ہم 1000 اسکالرشپس دیں گے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے، 1000، اراؤنڈ 1000. اینڈ کیوبا ہیز ون آف دا بیسٹ میڈیکل
ایجوکیشن ان دا ورلڈ، کیوبا. ڈاکٹر عطا نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھیجتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کیوبا. تو اتنا زبردست پریشر آیا یو ایس سے پاکستان گورنمنٹ کے اوپر کہ دس ول ناٹ ہیپن، اسٹاپ اٹ. یہ جو ٹریننگ ہم کراتے ہیں نا انسٹیٹیوشنس کے اندر، تو وہاں سے ایسی اسٹوریز ہمارے پاس اوتھینٹک اسٹوریز مل جاتی ہیں جو بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک. انہوں نے کہا کہ اسٹاپ اٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے یو ایس کا اور کیوبا کا تو بہت مصیبت ہے نا آپس میں. مشرف صاحب نے ہی ریفیوزڈ، یہ جائیں گے اسٹوڈنٹس. اور جو فلائٹ گئی ہے اسٹوڈنٹس کو لے کر، مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ مشرف صاحب کیم ٹو سی دیم آف. اگر ہمیں مشرف صاحب پسند نہیں ہیں، بہت سے لوگوں نہیں ہوں گے، میں تو امپارشل ہوں، لیکن کم از کم اس ڈیسیجن پہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی تھا، ہی ٹوک اے پرنسپل اسٹینڈ اینڈ سینڈ دوز کڈس ٹو کیوبا. اور ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے پاکستان کو اپنی کاؤنسلیٹ سیٹ اپ کرنی پڑی کیوبا کے اندر، پہلے نہیں تھی. اتنے سارے اسٹوڈنٹس آ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، عطاء الرحمان صاحب، میں ان کو نہیں جانتا لیکن دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب، بریف میری ملاقات ہوئی ہے تو اس کو جاننا تو نہیں کہہ سکتے. ایک میٹنگ تھی، وہاں میں گیا تھا، ان کی تقریر تھی، تو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ مجھے جانتے تھے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جو آ رہے تھے، کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سلیمان احمد سے ملانا چاہتا ہوں. تو آئے، جہاں میں بیٹھا تھا، تعارف ہوا. تو میں نے کہا میں شکاگو سے آیا ہوں اور پاکستان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے، میری آپ کو ایک ایڈوائس ہے سلیمان صاحب، اب آپ نے پاکستان سے واپس یو ایس نہیں جانا، اب واپس نہیں جائیے گا. یہ ان کی ایڈوائس تھی ان 2002. تو اعلیٰ ظرفی ہے نا، بلند نگاہ ہے. تو اینی وے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی میں نے بات کی، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی بات کی. تو اب ہم ختم کرتے ہیں. سوری وی ہیو گون اوور ٹائم، آئی اپولوجائز. نگاہ بلند کی بات ہو چکی ہے. اب ہم نے شجاعت، جنروسٹی، فورگیونیس، عاجزی اور احسان مندی کی بات کریں گے. پھر پرسوں انشاءاللہ ہم پھر یہ بات کریں گے کہ ہم نے ڈیفائن کر دیں گے، اس کے بعد بات کریں گے یہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہو ہمارے اندر، ہمارے دوستوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری قوم میں کیسے ڈیولپ ہوگا. دس ول بی شیئر ود یو ڈے آفٹر ٹمارو. ڈے آفٹر ٹمارو ہوگا یہ معصوم شاہ والا سیشن. کل ہم شروع کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ٹین ایجرز، ان کا کرنا کیا ہے، ہاؤ ٹو میک دا ٹائم ویلیبل، اور ہاؤ ٹو ہیلپ دیم ڈیسائڈ فار دیئر فیوچر. یہ انشاءاللہ بات ہوگی کل. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آئی اپولوجائز، وی وینٹ اے لٹل بٹ اوور ٹائم. انشاءاللہ کل پہ بات ہوگی. بہت شکریہ مہروز بیگ صاحب، میرا نمبر بھی آپ نے دے دیا ہے. میرے پاس بہت سارے واٹس ایپ میسیج آ رہے ہیں، آئی ویلکم دیم، لیکن پلیز تھوڑا ٹائم دیں کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو رسپونڈ کروں، اور میں کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز میں شاید 3-4 دن بالکل باقی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر آپ کے واٹس ایپ میسیجز کو رسپونڈ کرنے کا پلان کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
گڈ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.